الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی سورة البقرة قل من كان عدوا لجبریل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بین یدیہ وہدی وبشریٰ للمؤمنین۔ ترجمہ، کہہ دو کہ جو شخص جبرائیل کا دشمن ہو، اس نے تو یہ کتاب خدا کے حکم سے تمہارے دل پر نازل کی ہے، جو پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے اور ایمان والوں کے لیے ہدایت اور بشارت ہے۔ من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین۔ جو شخص خدا کا اور اس کے فرشتوں کا اور اس کے پیغمبروں کا اور جبرائیل کا اور میکائیل کا دشمن ہو تو ایسے کافروں کا خدا دشمن ہے۔ یہودیوں کو جب معلوم ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جبرائیل علیہ السلام وحی لاتے ہیں تو کہنے لگے جبرائیل تو ہمارا دشمن ہے، کیونکہ وہ سخت احکام لاتا ہے اور ہم اس کتاب کو نہیں مانتے جو جبرائیل کے ذریعے نازل ہو، وہ عذاب بھی لاتا رہا ہے، لہٰذا اگر میکائیل وحی لاتے تو ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لیتے، کیونکہ وہ رحمت اور بارش لانے والا فرشتہ ہے۔ ایک مرتبہ یہودی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں پوچھ رہے تھے، انہوں نے وعدہ کیا کہ آپ نے یہ باتیں ہمیں بتا دی تو ہم آپ کا اتباع کر لیں گے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا جواب دیتے گئے تو ہر بات پر وہ ان کو جو ہے ان کو مانتے گئے۔ آخر میں جب یہ ذکر آیا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی لاتے ہیں تو انہوں نے یہ بات نکالی کہ جبرائیل تو ہمارا دشمن ہے، اور اگر میکائیل آپ پر وحی لانے والے ہوتے تو ہم مان لیتے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ جو شخص جبرائیل کا دشمن ہو وہ ہوا کرے، جبرائیل کا کوئی قصور نہیں ہے، وہ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کو مامور کیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کچھ بھی ان کو دیا جاتا ہے وہی لے کر وہی لاتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل پر اللہ کے حکم سے قرآن نازل کرتے ہیں، اور یہ قرآن سابقہ آسمانی کتابوں کی تصدیق بھی کرتا ہے اور اہل ایمان کو بشارت بھی دیتا ہے۔ جو شخص جبرائیل سے دشمنی کرتا ہے وہ حقیقتاً اللہ کا دشمن ہے، کیونکہ جبرائیل کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قاصد بنا دیا ہے، اور جو کچھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جبرائیل کو دیا ہے وہ جو ہے جبرائیل اپنے نبیوں پر جو اللہ کے نبیوں پر جو ہے وہ لے کر آتے ہیں۔ جبرائیل سے دشمنی کرنا اللہ سے دشمنی کرنا ہے۔ جو شخص اللہ کا اور اس کے فرشتوں کا اور اس کے رسولوں کا اور جبرائیل اور میکائیل کا دشمن ہوگا وہ کافر ہے، اور اللہ تعالیٰ کافروں کا دشمن ہے۔ یہودیوں کی یہ کیسی احمقانہ بات ہے کہ ہم اس کتاب کو نہیں مانتے جس کو جبرائیل لے کر آئے۔ اول تو وہ جو کچھ لے کر آئے اللہ کا کلام ہے، سفیر کوئی بھی ہو بھیجنے والے کو دیکھا جاتا ہے، احکام بھیجنے والا اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہے۔ پھر اللہ کے احکام کو اس لیے نہ ماننا کہ جبرائیل لاتے ہیں جبکہ وہ اللہ کے حکم سے لائے ہیں، بہت بڑی حماقت اور شقاوت ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آیت نمبر 98 کے اندر جو ہے وہ ذکر کیا اللہ کا، ملائکہ کا، رسولوں کا، اور پھر الگ سے جبرائیل اور میکائیل کا بھی ذکر کیا۔ جو شخص یہ کہتا ہے کہ جبرائیل سے ہماری دشمنی ہے اور میکائیل سے ہماری دشمنی نہیں ہے وہ غلط کہتا ہے، وہ در حقیقت میکائیل علیہ السلام کا بھی دشمن ہے، کیونکہ ایک فرشتے سے دشمنی سب فرشتوں سے دشمنی کرنے کے درجے میں ہے، اور یہ کفر ہے۔ یہود کا یہ کہنا کہ میکائیل ہمارے دوست ہیں یہ بھی غلط ہے۔ جبرائیل یا کسی بھی فرشتے کا دشمن ہونا سارے فرشتوں کا دشمن ہونا ہے، اور اس میں اللہ کی دشمنی پوشیدہ ہے۔ تو اس بحث سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ تمام ملائکہ پر اور تمام رسولوں پر، تمام اللہ کی کتابوں پر ایمان لانا ضروری ہے، اور اگر کوئی کسی بھی ایک کتاب یا فرشتے یا رسول پر ایمان نہ لائے تو وہ کافر ہو جائے گا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کافروں کا دشمن ہے، اور جس کا اللہ دشمن ہو جائے اس کا پھر کوئی مقام کہیں پر بھی نہیں۔ یا اللہ ہم کو ایمان کامل عطا فرما اور ہم کو ہر قسم کی برائی سے بچا۔
آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔